السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملالہ یوسفزئی کے نام سے آپ لوگ سارے واقف ہوں گے۔ اس کے والد نے غازی فیصل خالد صاحب کے بارے میں جو بکواس کی وہ کچھ یوں ہے، کہتا ہے ایک مخلوط الحواس پاگل نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوسرے پاگل نے اسے پاگل کہا گیا، دوسرے پاگل نے اسے قاضی کے سامنے مار دیا، باقی سب پاگلوں نے، جو اس کے حمایتی ہیں غازی صاحب کے، باقی سب پاگلوں نے خوشیاں منائیں، شتر مرغ لیڈروں نے چپ سادھ لی، قانون کی دھجیاں اڑ گئیں، اسلام بدنام ہوا، ریاست کی جگ ہسائی ہوئی۔ اندازہ کرو ایک گستاخ کو مارنے سے اسلام کہاں بدنام ہوتا ہے بھائی۔ خیر، یہ بیٹیاں بیچنے والے بھی ابھی سٹیٹمنٹس دینا شروع ہو گئے ہیں، تو اس پہ بندہ ناچیز نے ایک مختصر سا جواب دیا تھا۔ ایک کمینے نے اپنی بیٹی کا ریٹ لگایا، دوسرے کمینے نے اس کو خرید کر باہر بلوا لیا، سب کمینوں نے اسے خوب استعمال کیا، دنیا کے بڑے دہشت گرد نے اسے نوبل دے دیا، باپ اپنی بیٹی بیچ کر کروڑ پتی بن گیا، اسلام بدنام ہوا، ریاست کی جگ ہسائی ہوئی۔ ہیرو ہوتا ہے تو وہ ملالہ کی صورت میں کسی بیٹی فروش، اس دلال جو آدمی ہے وہ ضیاء الدین یوسفزئی، میرا خیال ہے یوسفزئی بھی اس کے نام سے لگانا، یوسفزئی کاسٹ کے ساتھ توہین ہوگی، یا اس کو پٹھان کے نہ بھی پٹھانوں کی توہین ہوگی کہ اتنی غیرت مند قوم جو ہے اس کے ساتھ منسوب کیا گیا اس ملالہ کو، ایک ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا۔ اور یہ میری بات لکھ لینا، آج اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس حکومت میں نہیں آتی، اگلی حکومت میں نہیں آتی، جس کی بھی بنی، یہ لکھ لیں، اگر وہ زندہ رہی تو ملالہ اس کو واپس لائے گی، اور ملالہ کے ذریعے لایا جائے گا، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی زبان بند کروا دی جائے گی، ان کو اس طرح کے انداز میں لایا جائے گا، اور ملالہ کو دختر ملت بنا کے پیش کیا جائے گا، اور وہ اگلی وزیر اعظم بنے گی۔ یہ قوم تو بٹیرے لڑانے والوں کو وزیر اعظم بنا دیتی ہے، یہ قوم تو پلانٹڈ شوکت عزیز کو جو کونسلر بھی کبھی نہ بنا اسے آگے وزیر اعظم بنا دیتی ہے۔ اس قوم کے لیے کیا ہے تعویل کا پھندا، جو کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ کوئی ننگا بندہ آ کے بیٹھ جائے، بندہ یہ قوم کہے گی یہ تو پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے آدمی نے، کوئی زانی شرابی ہو کے آ جائے، بندہ بولے پیر صاحب کی جناب بڑی آنکھیں نشوئی ہیں، بڑی نشیلی آنکھیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس قوم کو، یہ مرزا قادیانی جو تھا اس تھرڈ کلاس آدمی کا یہی طریقہ واردات تھا، پیسہ عورت شراب کے ذریعے آ کے اس نے مین سٹیک ہولڈرز کو خریدا، اور اس کو پہلے خریدا گیا، پھر کتابیں لکھوائی گئیں کہ آپ کتابیں لکھو اور بولو سلطنت برطانیہ کے خلاف جہاد کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آج ہمارے نصاب میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اور ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں اتنا انکلکیٹ کر دی گئی یہ بات کہ کوئی بچہ جہاد کی بات کرتا ہے، اگلے دن اسے وارننگ لیٹر ایشو ہونے کی بات چل رہی ہوتی ہے، یہ تم کیسی باتیں کرنے شروع ہو گئے ہو۔ یہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی یونیورسٹی میں گیا، مجھے بار بار پرچیاں آنے لگ گئیں بچوں کی کہ سر کیا پتہ ہمیں ایکسپیل کر دیا جائے کہ آپ نے شہیر سیالوی کو کیوں بلایا تھا کہ آپ یہاں پر آگے جہاد کی باتیں کرنے لگ گئے۔ میں نے کہا یار میں نے بندوق تو نہیں نکالی، ابھی تک صرف بات ہی کی، اور اس پہ بھی تکلیف ہونے لگی لوگوں کو۔ ایک ڈر، ایک خوف طاری ہے۔ یہ کس چیز کا خوف ہے؟ غلامی کا خوف ہے۔ ہم لوگ کب تک جا کے انگریزوں کے کتے نہلاتے رہیں گے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی نوکریاں پکی کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی بریف کیس اٹھائے، ہم لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے اپنی نوکریاں پکی کرنے کے لیے، اپنی کرسیاں سنبھالنے کے لیے جارج بش کے بھی بوٹ پالش کیے، ہمارے حکمرانوں نے اپنی کرسیاں بچانے کے لیے، اپنے 2 ٹکے کے مسند کو بچانے کے لیے، ان لوگوں نے باراک اوباما کے بھی جو ہے وہ گٹوں میں بیٹھ کے اس کے بوٹ چاٹے۔ مجھے بتائیں کہ کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایم ایل کانسی جیسے ہیرے کو اٹھا کے خود دشمن کے ہاتھ میں دے دیا جائے؟ اور اس قوم کے آدھے سے زیادہ لوگوں کو ایم ایل کانسی کا یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ بھی کوئی ہیرو تھا۔ کہ ہم لوگوں نے جب کسی کو امپریس کرنے کی، جب قرآن پاک نے باضابطہ طور پہ کہہ دیا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو کیوں ان کے گٹوں میں بیٹھ کے انہیں امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں اپنے اڈے فراہم کر رہے ہو؟ میں نے امیر سپاہ، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب آگے میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں کروں گا، سمجھاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ اگر میں نے سمجھا دیا تو مجھ پہ غداری کے لیبل لگ جائیں گے۔ اقبال کہتے ہیں میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، میں نے سپہ سالار، میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام۔ یہ اب کشمیر کے لیے نہیں اٹھتی، یہ اب برما کے لیے نہیں اٹھتی، یہ اب فلسطین کے لیے نہیں اٹھتی،
یہ تلوار جو ہے، یہ شمشیر جب نیام سے نکلتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رقص کرنے کا کام آتی ہے۔ یہ تلوار جب اپنے نیام سے نکلتی ہے تو یہ زنگ آلود ہو جاتی ہے عورت اور شراب سے، تب جا کے ایک حاکم وقت بزدل اور بغیرت ہو جاتا ہے، تب جا کے قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لٹتی رہتی ہیں، اور وہ جناب قوم سے کہتا ہے آپ دعا کریں کشمیر آزاد ہو جائے۔ بھائی جان، اگر آپ نے اس نے بڑے مسند پہ بیٹھ کے بھی دعائی کرنی ہے اور ہم نے بھی دعائی کرنی ہے، تو آپ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ دیش کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج حاکم وقت کو بتا دیں کہ جناب تقریریں ہمارے گلی محلے کے اسکول کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ٹٹ کے 7-8 سال کے، وہ بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں۔ اسکولوں کے فنکشن میں جا کے دیکھیں، وہ یہ اقوام متحدہ کی تقریروں سے اچھی تقریریں کراتے ہیں۔ تقریروں سے اگر کشمیر آزاد ہونا ہوتا تو بہت پہلے کا ہو چکا ہوتا۔ آج اپنے حکام بالا کو جا کے کہہ دیں کہ جناب علی، آپ اپنے ملک کے قرضے جب تک نہیں اتاریں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہم غلامی میں رہیں گے۔ میں نے اگر آپ میں سے کسی کو قرضہ دیا اور میں جابر ظالم آدمی ہوں خدا نخواستہ، تو یہی ہوگا کہ میں، اگر آپ میرے مقروض ہیں تو میں بولوں گا میرے بوٹ بھی پالش کرو، میری گاڑی پہ کپڑا بھی مارو، اور میں آپ کو لات ماروں، لتر ماروں، آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی، کیونکہ آپ مقروض ہیں۔ جب ہم لوگ ان سے قرضہ لے لیتے ہیں نا، IMF، ورلڈ بینک، امریکہ، برطانیہ سے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ آ کے عافیہ صدیقی کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ وہ آ کے رات کی تاریکی میں ہمارے بچے کو اسلام آباد کی سڑک کے نیچے کچل کے چلے جاتے ہیں، کرنل جوزف کی صورت میں نور خان ایئر بیس سے روانہ ہو جاتے ہیں، ہم باعزت طور پہ بری کر دیتے ہیں۔ وہ آ کے ہمارے 2 جوانوں کو شہید کر دیتا ہے ریمن ڈیوس کی صورت میں، ہم باعزت طور پہ بری کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہوگا، اور یاد رکھیے گا کہ پنڈ کا چودھری کبھی بھی کسی کو اپنا کمی نہیں بناتا جب تک وہ خود نہ جائے کہ جناب مینو دانے چاہیے دینے۔ جب تک ہم جا کے خود بھیک نہ مانگے نا، ہم بحیثیت قوم اس طرح کے نہیں بنیں گے ہم اقوام عالم کے سامنے۔ ہم نے خود بھیک مانگی، یہی نتیجہ ہوا۔ مجھے شاید خاقان عباسی سے لاکھ مرتبہ اختلاف، لیکن میرا دل خون کے آنسو رویا تھا جس وقت اسے امریکی ایئرپورٹ میں ننگا کیا گیا تھا۔ وہ اس سے نہیں، پورے پاکستان کو ننگا کیا گیا تھا، کیونکہ وہ ہماری نمائندگی ادھر کر رہا تھا، جو بھی تھا وزیر اعظم تھا۔ تب مجھے اندازہ آیا کہ یہ جو بھکاری پن ہے، یہ جو کشکول لے کے پھرتے ہیں، یہ کتنی بڑی بغیرتی ہوتی ہے۔ تو خدا کا واسطہ حکام بالا سے یہ قوم بول دے موٹر وے بنتی ہے نہ بنے، اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمارے باقی چیزیں فیسیلٹیز ملتی ہیں نہیں ملیں، اس سے غرض نہیں ہے۔ غلامی نہیں کریں گے، بھوکے پیاسے مرنے کو ترجیح دیں گے، گھاس کھانے کو ترجیح دیں گے، آقا کی ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم لوگ قرضہ نہیں لیں گے۔ اسرائیل کی وزیر اعظم تھی یا صدر مملکت تھی گولڈا مائر، اسرائیل نے گلف وار میں تمام مسلم ریاستوں کو بری طرح شکست دی۔ یہ نیو یارک ٹائم یا واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے پوچھا کہ آپ نے سب کچھ بیچ دیا اور امریکہ سے اسلحہ خریدا، کھانے کو تھا نہیں تم لوگوں کے پاس کچھ، یہ کہاں سے درس لے لیا تم نے اتنا بڑا؟ کہتی ہے اسرائیلی یہودیوں کی صدر جس نے مسلمانوں کو شکست دی، کہتی ہے مجھے تو یہ درس رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، مسلمانوں کے نبی سے ملا۔ وہ چونک گیا کہ آپ کو کیسے ملا یہ درس؟ تو وہ جواب دیتی ہے کہ جب آپ نے ظاہری پردہ فرمایا تو گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ مجھے درس ملا کہ مسلمان کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے، وہ اپنی غیرت پہ اور سیلف ڈیفنس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جہاد کی امپورٹنس۔ لیکن مسئلہ وہی ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پارا، ہمارے آبا و اجداد کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہو کے یورپ میں پڑھائی جا رہی ہیں، ہم لوگ ادھر بیٹھ کے صرف مغربی تہذیب کو اپنا کے پینٹ شرٹ پہن کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ میم صاحب ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہم لوگ 2-4 ڈنگے چپے لفظ انگریزی کے بول کے امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتر بہو پڑھا ہوا ہے جناب، شہر پڑھنا ہے تو انگریزی بول لینا ہے، ٹھیک ہے انگریزی آنی چاہیے تاکہ آپ ان کی زبان میں انہیں شٹ اپ کال دے سکیں، لیکن اس کو عقل مندی یا بہت بڑا کیا کہتے ہیں فلسفی ہونے کا معیار نہ بنایا جائے، کیونکہ آج بھی لہجوں سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ ہماری زبان کی اپنی ایک پہچان ہے، اس کا ایک اپنا مرتبہ ہے، اور
اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عربی فارسی کے ساتھ زیادہ فارسی کے ساتھ اردو کو ہی ترجیح دی اس قوم کو، اس ملت کو سمجھانے کے لیے، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان عربی کے بعد اردو ہی ہے۔ 20 کروڑ تو ادھر کے مسلمان بولتے ہیں، 20-25 کروڑ ہندوستان کے مسلمان بولتے ہیں، 20-25 کروڑ بنگلہ دیش کے مسلمان بولتے ہیں، کوئی تھوڑے بہت وہ نیپال کے مسلمان بھی بولتے ہیں۔